الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ وعہدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم سامعین کرام، اس مذاکرہ سیمینار اس کا موضوع رکھا گیا ہے زلزلہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ زلزلہ اس چیز کا نام ہے، یہ تو ایک ایسا لفظ ہے، عربی، فارسی، اردو، پشتو سب میں ساری زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے حرکت شدید۔ یہ حرکت شدید، اس کا قرآن کریم میں زلزلہ اور زلزال کا نام اور رجفے کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے دو قسم کے آتے ہیں، آئیں گے۔ ایک یہ کہ دنیا کے کسی خاص حصے میں زلزلہ آتا ہے کہ ساری زمین پر نہ ہو، اور دوسری قسم یہ کہ ساری زمین پر، سارے عالم پر زلزلہ ہے۔ یہ دوسری قسم، اس کا نام ہے زلزلۃ الساعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یہ زلزلہ یقیناً اور بالاتفاق قیامت کے قریب ہے یا قیامت کے دن میں ہے، جیسا کہ دو تفسیر ہیں، جس کا تعلق سارے زمین، سارے عالم کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہوگا۔ وہ عذاب الہی بھی ہے اور قیامت کا قائم کرنا بھی ہے، جو یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے۔ کسی کے لیے انعامات دینا ہے جنت میں، کسی کے لیے سزا اور جہنم دینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس قسم کے زلزلے جس کا تعلق کسی خاص علاقے کے ساتھ، یہ قرآن کریم سے معلوم ہوا ہے کہ پہلے اقوام مکذبہ میں سے صالح علیہ السلام کی قوم تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلہ نے پکڑا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے متعلق بھی رجفہ اس عذاب کا ذکر ہے۔ یہ عذاب انہی اقوام کی بھی آیا اللہ کی طرف سے۔ یہ زلزلے جو قیامت سے پہلے آتی ہے، یہ حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ پھر اس کے لیے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک حسی سبب اور ایک حقیقی معنوی سبب۔ لیکن یہ دونوں اسباب اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہیں۔ بعض بیوقوف لوگ اس وقت حسی اسباب سے باز کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیسا آیا، کیوں آیا، وہاں زمین میں کوئی بخار بڑھ گیا،
کوئی گیس جمع ہو گیا، کسی نے کہا یہ تو پہاڑ، سارے پہاڑ یہ ریت کے اوپر ہیں، جو بھی ہے، لیکن پہاڑ اللہ نے بنائے، جو بھی ہے، لیکن جو بخار اس زمین کے اندر ہے، جو گیس اس زمین کے اندر ہے، تو یہ کس نے اندر بنایا؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ۔ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس سبب پہ بحث کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس سبب پہ بحث کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ بحث ہو گئی یہ زمین کے اندر بخار فلاں ہے، تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور کون سی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کہ اس کا مقابلہ کر سکے اور اس کو ختم کرے؟